قذف فی قلبہ حب الحسین. خداوند متعال جس کے دل میں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کے سلسلے میں خیر کرنا تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جو خداوند متعال اپنی جگہ کو جس سے ریپلیس کر رہا ہے اس کو حسین کہتے ہیں. یہ تعجب کر رہے تھے کہ موسیٰ صاحب نے اپنا بنا دیا. مجھے نزدیک کرنا تھا بچوں کو مثال کے ذریعے سے حقیقت امام حسین. خداوند متعال اپنی جگہ کو ریپلیس کر رہا ہے. کیا شخصیت ہے امام حسین. اس کا اندر آپ اس کی محبت میں بیٹھے. من اراد اللہ بالخیرات، خداوند متعال جس کے سلسلے میں چاہتا ہے خیر کرنا اس کے دل میں قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال. یہ حسین عزادارو آپ امام حسین کی محبت دکھائیں. اپنے دین کو اس میں کوئی شک نہیں. میں نے کل عرض کیا تھا پڑھنے کی ذمہ داری، پڑھنے والے کی ذمہ داری، سننے والے کی ذمہ داری. اس کو ایک حدیث سے متصل کیا تھا کہ یہ اگر تصور کر لو کہ من احب اللہ من احب حسین، آنے والا بھی اسی کو تصور کرے، پڑھنے والا بھی اسی کو تصور کرے، مجلس کا گزار کرنے والا بھی اسی کو تصور کرے کہ احب اللہ من احب حسین. ہم حسین کو اس لیے دوست رکھتے، ہم حسین کے لیے اس لیے عزاداری کرتے، ہم حسین کو اپنے دل میں اس لیے بساتے اس لیے کہ خدا اس کو دوست رکھتا، خدا اس کو دوست رکھتا. تو جب اس نیت سے ہم آئیں گے تو حسن بیدی بھی ہوگا اور حسن فائل بھی. حسن بیدی بھی ہوگا اور حسن فائل بھی ہوگا. امام حسین کی محبت ہے. امام حسین نے کیا اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو آپ حسینی نہیں ہوں گے. آپ کی پوری زندگی حسینی ہو جائے گی، پوری زندگی حسینی ہو جائے گی. آپ حسینی ہو، طرز حسینی ہو جائے گا، تکلم حسینی ہو جائے گا، سیرت حسینی ہو جائے گی، طور طریقہ حسینی ہو جائے گا. آپ کے قدم اٹھیں گے تو حسین کے نام پر، آپ کے پیر و ہاتھ اٹھیں گے تو حسین کے نام پر، یہ سوچ کر کے حسین اس کو آج محرم کی دو تاریخ یہ کیسی تاریخ ہے؟ اس تاریخ میں ہوا کیا بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ کربلا. امام حسین علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. بس تصور شرط ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا. ایک گھوڑا نہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے، لیکن گھوڑے نے آگے نہیں، قدم آگے نہیں بڑھایا. بعض راویوں نے یہ پڑھا، یہ بیان کرتے ہیں کہ گھوڑے بگنے گئے تو ایک قدم چلتا پھر وہ
دریا تھا وہاں جا کر کے پوچھا گیا، وہ لوگ آئے، بتایا، کسی نے یہ بتایا کہ اس کو نینوا کہتے، کسی نے کہا اسے شرط فرات بھی کہتے، کسی نے کہا اس کو غازیہ بھی کہتے۔ عزیزو ایسا نہیں ہے، امام حسین کو پتہ نہیں، امام حسین جان رہے تھے، لیکن دوسروں کو بھی جاننا تھا، اس وجہ سے پوچھ رہے تھے تاکہ سب سن لے کہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں۔ پوچھا اور بھی کچھ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کہاں یہاں پر سامان سفر اتارو، خیمے لگاؤ، خیمے لگانے کا حکم دے دیا گیا۔ امام حسین نے جیسے ہی حکم دیا عورتوں کو اتارا گیا، سواریوں سے سامان اتارے گئے، خیمے لگائے گئے۔ جیسے ہی خیمے لگائے گئے، عورتوں کو، خواتین کو، محترم عصمت و طہارت کو اس خیمے میں رکھ دیا گیا۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام ان سے باتیں کرنے لگے، بنی اسد سے باتیں کرنے لگے۔ جب رکے تھے امام حسین نے اپنے سامان سفر کو اتارنے کا حکم دیا تو ان لوگوں نے کہا یہاں مت ٹھہریے، یہاں مت رکیے۔ پوچھا کیوں نہ رکے؟ کہا کہ یہاں پر جتنے بھی انبیاء آئے، اولیاء آئے، اوصیاء آئے، ان کا کسی نہ کسی طریقے سے خون بہا ہے اور وہ روئے ہیں، وہ یہاں سے مرحوم ہو کر کے گئے ہیں۔ امام حسین نے کہا ارے ان کے ساتھ تو میں چھوڑا ہی ہوا، یہاں ہمارے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے سر و تن میں جدائی ہوگی، ہمارے لاشوں سے سروں کو کاٹ دیا جائے گا۔ سو گوارو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب زینب نے اپنے بھائی امام حسین کو بلوایا۔ ابھی یہاں پر بات تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ جناب امام حسین اپنی بہن کے بلاوے پر وہاں پر گئے۔ خیمے میں جیسے ہی پہنچے، بہن نے کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ میں جب سے اس خیمے میں آئی ہوں ایک خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے، خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب تم نے نہیں پہچانا، یہ اپنی ماں سے لے کر آئی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ مدینے سے آئی ہے۔ اس کو گوارو بس میں نے اسلام کی امام حسین علیہ السلام بنو اسد سے باتیں کرنے لگے اور اس کے بعد کہا بنو اسد کو پیشنہاد دیا کہ میں اس نئی زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا نہیں مولا جتنا دن رہنا ہے آپ رہیے۔ مولا نے کہا نہیں مجھے جتنے دن نہیں، مجھے اب تک ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے۔ تم مہمان بنانے کو کہہ رہے ہو، لوگ ہمارے مہمان بنیں گے، لیکن وہ باتیں یاد رکھنا بس یہ کہ جب بھی میں زمین خرید لوں اور تم کو یہ میں دعا کرتا ہوں، لیکن جب بھی میرے ظاہر ہے تو تم انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا، تب کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو تم لوگ آ کر کے ہمیں دفنا دے گا۔ اگر تم دفنا نہ سکو تو اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ عورتوں کو بھیجا، عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے ماں ظالموں کے ڈر سے ہمیں دفنا نہ سکے تو تم لوگ پانی کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ پھر اس کے بعد کہا بچوں کو بھیج دو۔ بچے آئے اور بچوں سے وصیت کی اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنا نہ سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں عاجز فرما، ایران کو کام